بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اب سے کچھ لمحے بعد آپ سپریم کورٹ کی جو 2 بجے والی سماعت ہے وہ دیکھ پائیں گے، لیکن اس سے پہلے کیا ہوا، اور کچھ بہت ہی بھیانک جسے ہم کہتے ہیں حقائق سامنے آئے ہیں، اور جو میڈیا میں بات ہو رہی ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، اور ایکس وائی کے اوپر بات ہو رہی تھی، زیڈ کام دکھا گیا۔ زیڈ نے کام کس حد تک دکھایا یا کیا کیا، یا ڈائریکٹ ان کی بات مانی گئی، یہاں پر میں تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں صورتحال کے اوپر کہ اب تک قانونی ماہرین تو آپ کے سامنے رائے دے چکے ہیں۔ قانونی ماہرین جو ہیں وہ کسی بھی پارٹی کو پسند کرتے ہوں یا کوئی بھی معاملہ کرتے ہوں، لیکن وہ قانون کی اور آئین کی جو بات ہے اس سے تو نہیں ہٹ سکتے۔ اب وہ چاہے وہ اعتزاز احسن ہوں، چاہے وہ نواز شریف کے وکیل ہوں، چاہے وہ شہباز شریف کے وکیل ہوں، چاہے وہ حمزہ کے وکیل ہوں، لیکن جب آپ ان کو لائن پر لیتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے رابطہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آئین اور قانون کے خلاف فیصلہ ہوا ہے، یہ ان لوگ ماننا ہے۔ اور اسی کے اوپر میں آپ بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں صبح کیا ہوا۔ لیکن اس سے پہلے ہم بات کر لیں کہ ایک صاحب ہیں، یعنی کہ جو کہا جا رہا تھا نا کہ زرداری صاحب نے ایک بار گئے انہوں نے نہ کی، دوسری بار گئے نہ کی، تیسری بار گئے نہ کی، پھر ایک خط نکل آئے بیچ میں سے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اب وہ غیر آئینی غیر قانونی، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین ٹوٹے کیسے، معاملہ کیسے، کیونکہ فیملی کا معاملہ تھا نا۔ اب پرویز الہی کے خلاف جانا تھا اور ایک ایسی چیز کرنی تھی جس پر سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ایک طرف حمزہ ہے ایک طرف پرویز الہی ہے، تو دونوں کو کینڈیڈیٹ مانا گیا تھا، اور اس کے بعد جب مانا گیا تھا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا۔ تو پہلے تو قانونی خلاف ورزی ہوئی کہ 4 بجے تک ان سے فیصلہ نہیں ہو سکا، وہ جو خط والا معاملہ تھا، تو وہ 4:30 4 5 6 بجا دیے، سب ہوتا رہا۔ تو سپریم کورٹ کی تو پہلے انہوں نے دھجیاں اڑا دی، جو بھی انہوں نے آرڈر دیا تھا وہی ختم ہو گیا تھا۔ تو پہلے تو جو سپریم کورٹ کی جو توہین عدالت وہ لگ جاتی ہے جب آپ 4 بجے اجلاس شروع نہیں کرتے۔ تو جو اجلاس کون شروع کرے گا؟ پرویز الہی تو نہیں شروع کرے گا نا، ڈپٹی اسپیکر ہی چیئر کر رہا ہے، تو ڈپٹی اسپیکر کے اوپر توہین عدالت تو اسی ٹائم لگ گئی جب 4 بجے اجلاس شروع نہیں ہوا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، اور آگے یہ ہے کہ جو پڑھنے کے معاملات تھے، یعنی کہ جب آپ نے کل دیکھا، جب کل راجہ صاحب جو ہے وہ چیخ کہہ رہے تھے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ غلط پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں جو لکھی ہوئی چیز ہے، یعنی کہ آئین میں جو لکھی ہوئی چیز ہے، جس کو آپ اور میں کتاب کی صورت پڑھ سکتے ہیں، جس کو ہم آن لائن کی صورت پڑھ سکتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں پڑھ سکتے ہیں، جس کو ہم اردو میں پڑھ سکتے ہیں، وہ بہت واضح ہے، اور اس کے اندر کوئی ابہام بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یار اگر ایسا ہو جائے مگر ایسا ہو جائے۔ یعنی کہ پارٹی کا صدر چودھری شجاعت حسین ہیں، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، ان کا آرڈر آنے کا طریقہ کار غلط، مگر اس کو بھی کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن جو پارلیمانی کمیٹی کے جو پارلیمانی لیڈر جو ہیں، ان کا اختیار ہے۔ ابھی تقریباً کچھ ٹائم پہلے عمران خان صاحب کے لیٹر کو نہیں مانا گیا تھا، ریجیکٹ ہو گیا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا عمران خان صاحب نہیں، جو پارلیمانی لیڈر ہیں وہ لیٹر لکھے ہیں۔ تو مطلب یہ سپریم کورٹ تو بہت فریش ہے اس معاملے میں، بہت ہی تازہ دم ہے اس معاملے میں کہ وہ فیصلہ کون کرتا ہے کون نہیں کرتا، تو اس میں تو کوئی ابہام ہے ہی نہیں۔ اچھا باجی پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم صبح کا حوالہ لے لیتے ہیں۔ صبح جو ہے رات کو عدالتیں کھل گئیں، اور رات کو عدالتیں کھلنے کے بعد جو ہیں وہ اپلیکیشن لے لی گئی، جس کے اوپر نون لیگ نے اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ فتنے کو پروموٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ نے عدالتیں کیوں کھولیں۔ انہوں نے ڈانٹا سپریم کورٹ کو، پہلے تو حملہ کیا تھا نا، آپ کو یاد ہے، اور رانا ثناءاللہ نے ڈانٹا، انہوں نے کہا کہ آپ فتنے کو پروموٹ کیوں کر رہے ہیں، اسے کچلنے کا ٹائم ہے، ہم کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو سپریم کورٹ تو داد رسی کرے گی نا، یہ قانون ہے، اور میں حیران ہوں کہ رانا ثناءاللہ قانون جانتے ہیں اور وہ داد رسی کو نہیں جانتے، یہ حیرت کی بات ہے۔ یا تو پھر شاید وہ اپنا پڑھا ہوا بھول گئے ہیں، کیونکہ تعلیم کا معاملہ جو ہوتا ہے وکالت کا، اگر آپ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یاد ہوتی ہیں چیزیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز سے ہٹ گئے ہیں، تو ان کو نہیں یاد کہ داد رسی کرنا عدالتوں کا آئینی فرض ہے کہ وہ داد رسی کرے۔ تو داد رسی کے لیے انہوں نے عدالتیں کھولی، درخواست وصول کی، اور سنا تو جائے گا۔ دیکھیں، آپ نے قتل بھی کیا ہوتا ہے نا، آپ مجرم ہوتے ہیں، تو پھر بھی عدالت بولتی ہے کہ آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہیں گے، ثابت ہونے کے بعد بھی کہتے کچھ کہنا چاہیں گے، تو یہ تو ممکن نہیں کہ آپ عدالت کو بولیں کہ جی مت سنو اس کو، کیونکہ یہ فتنہ ہے، کیونکہ یہ ہے وہ ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب معاملہ آگے آ جائیے، اس میں یہ ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے، یہ ڈپٹی اسپیکر، اور انہوں نے کہا تھا، آئین ماہرین نے سب نے کہا تھا کہ اگر ڈپٹی اسپیکر نے کوئی حرکت کی تو وہ غیر آئینی غیر قانونی کے علاوہ ہو سکتی نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ اگر قانون اور آئین پہ چلیں گے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ بندہ جو ہے یہ کہے کہ جی 186 ووٹ لے کر وہ ہار گئے اور 179 ووٹ لے کر جو ہے حمزہ جیت گئے۔ حمزہ
کے پاس تو وہ معاملہ بھی نہیں. اب اس کو بچانے کے لیے, یعنی کہ اسپیکر کو بچانے کے لیے رانا ثناء اللہ جو ہے وہ ہنٹ دے رہے ہیں کہ آپ یہ چھوڑیں, اس کیس کو بند کریں, آپ سپریم کورٹ سے باہر آئیں اور آپ تحریک عدم اعتماد پیش کریں. بھائی بات یہ ہے, تحریک عدم اعتماد اس کے خلاف آئے گی جس کو آپ وزیر اعلیٰ مانیں گے. یہاں تو 179 ووٹ لے کے تو ویسے بھی نہیں بنے نا, وہ ان کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں آئی. تو وہ تو اب اگر آپ اس الیکشن کے کیلکولیشن کو ہی کاؤنٹ کر لیں تو اس کے اندر بھی وہ وزیر اعلیٰ نہیں بنے. آپ نے اس کا صبح 8 بجے حلف فرما دیا, چلیں کوئی بات نہیں, عدالت نے بولا کہ حلف سے کچھ نہیں ہوتا. سماعت کے آغاز پر کمرہ عدالت میں تحریک انصاف کے وکلاء بیرسٹر علی ظفر موجود, عامر سعید موجود, روسٹرم پر موجود رہے, جبکہ سید عمر اور جو اسد عمر ہیں وہ, اور فواد چودھری, حسین الہی سمیت دیگر پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے قیادت بھی وہاں پر اس ٹائم موجود ہے. اور تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے دلائل کے آغاز میں بتایا کہ کل پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے دوسرا راؤنڈ ہوا, جس پر جسٹس اعجاز الحسن نے استفسار کیا کہ اسمبلی میں کتنے ارکان موجود تھے. اچھا, یہ اب کیوں پوچھتے ہیں کہ ٹوٹل ارکان کتنے تھے؟ کیونکہ اس کی جو ہاف ہوتا ہے وہ لینا ضروری ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ 370 موجود تھے, جس میں سے پرویز الہی کو 186 ووٹ ملے اور 189 ووٹ جو ہے وہ ملے حمزہ شہباز کو. آئینی طور پر پرویز الہی وزیر اعلیٰ کا الیکشن جیت گئے تھے, تاہم ڈپٹی اسپیکر نے 10 ووٹوں کو مسترد کر دیا کیونکہ پارٹی کے صدر کا ایک خط آ گیا. اب پارٹی کے صدر کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے, لیکن انہوں نے کہا کہ صدر کا خط آ گیا. تحریک انصاف کے وکیل کے دلائل کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کو طلب کر لیا. اب یہاں پر آپ وہ سنیے گا جملہ, وہ بڑا زبردست ہے. وہ کیا کہا گیا؟ چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ ہمارے فیصلے میں ایسا کچھ نہیں جو ڈپٹی اسپیکر نے کہا. کیونکہ کل آپ کیا ہو رہا تھا, کل ڈپٹی اسپیکر بار بار کہتے کہ میں نہیں بول رہا, یہ سپریم کورٹ کا آرڈر پڑھ رہا ہوں, یہ میں نہیں بول رہا, یہ سپریم کورٹ کی لائن ہے, یہ میں نہیں بول رہا, یہ سپریم کورٹ کی گائیڈنس ہے جو میں بول رہا ہوں, اور میں نہیں بول رہا, یہ سپریم کورٹ کا مجھے جو دیا ہوا معاملہ ہے میں وہ کر رہا ہوں. یعنی کہ انہوں نے سب کچھ سپریم کورٹ پہ ڈال دیا. یہ ایک اور توہین عدالت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو گئی, کہ وہ غلط بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اب میں نہ میں وہ پڑھوں گا, نہ میں یہ پڑھوں گا, نہ میں وہ سنوں گا, نہ وہ سنوں گا, اور آپ غلط پڑھ رہے ہیں. وہ راجہ صاحب کو کہتے رہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو پڑھنا نہیں آتا, اینڈ سو آن, اور خود وہ غلط پڑھ کے ان کو بتا رہے تھے. اور جب وہ پھنس گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں بول رہا, سپریم کورٹ بول رہا ہے. اس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں, اور ڈپٹی اسپیکر بتا دیں کہ کس پیرا میں وہ لکھا ہے جو انہوں نے حوالہ دیا ہے. یعنی کہ اب دیکھیں نا, انہوں نے بڑی پیاری بات کی نا, تو ڈپٹی اسپیکر آ کر ہمیں گائیڈ کرے کہ کس بارے میں لکھا ہے. تو بہت ہی زبردست انداز میں چیف صاحب نے کہا کہ بھائی ہمیں تو نہیں پتا کہ جو بتا رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ صدر جو ہے وہاں سے اٹھ کے آئے گا اور اوپر سے ایک خط لکھے گا, اور وہ جو کیس ہے وہ بھی ختم, پرویز الہی کا ووٹ بھی ختم, بلکہ اگر اس نے اپنے آپ کو ووٹ دیا تو وہ بھی ختم. 10 لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینک دو اور حمزہ کو ہی ووٹ دے گا وہ مانا جائے گا. حمزہ کے علاوہ اگر کسی نے کو ووٹ دیا تو وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. یعنی کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تمام باتیں جو ہیں وہ انہوں نے کہا. جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ پارٹی سربراہ صرف پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن کے خلاف ورزی پر رپورٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ پارٹی سربراہ صرف پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن کی خلاف ورزی پر رپورٹ کر سکتا ہے, اور جمہوری روایات یہی ہیں کہ پارلیمانی پارٹی, پارلیمان کے اندر جو ہوتی ہے, پارلیمانی پارٹی ہی کہتی ہے کہ کس کو ووٹ ڈالنا ہے. تو میں آپ کو یہ انفارم کر رہا ہوں کہ چودھری شجاعت حسین جو ہیں وہ پارلیمانی پارٹی کو ہیڈ ہی نہیں کر رہے, وہ باہر ہیں. اب ان کو آپ چیف کہیں, جیسا وہ کہہ رہے ہیں چیف ہے ہیڈ ہے, وہ ہیڈ کہیں, چیف کہیں, کچھ بھی نام دے دیں اس کو آپ, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ پارلیمانی پارٹی کے سربراہ تو نہیں ہے, تو اس لیے ان کے اوپر وہ چیز لاگو نہیں ہو رہی تھی. تو سپریم کورٹ نے جمہوری روایت کے مطابق پارلیمانی پارٹی ہی کہتی ہے کہ ووٹ کس کو ڈالنا ہے. سپریم کورٹ نے میرے ریمارکس میں کہا کہ حمزہ شہباز کے حلف لینے سے کچھ نہیں ہوتا, آئین کی روح کے مطابق عمل ہونا چاہیے. ہم ڈپٹی اسپیکر کے پنجاب اسمبلی کو ذاتی طور پر سننا چاہتے ہیں. اب معاملہ یہ آ گیا ہے کہ جس چیز سے وہ بچ رہے تھے یا بچنا چاہتے تھے کہ ہم عدم اعتماد کی بات کریں گے تو وہ بچ جائیں گے, لیکن اب ایک ٹائم آ گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا بکری کی کب تک خیر بنائے گی, تو وہ چھری کے نیچے جو آگے ہیں اب وہ آگے ہیں, اور انہوں نے اب یہ جسٹیفائی کرنا ہے. کل تو انہوں نے کہا کہ کسی کو پڑھنا نہیں آتا, انگلش صرف اور صرف ڈپٹی اسپیکر کو آتی ہے اور کسی کو آتی نہیں ہے.
تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی یہ سب کچھ میں پڑھ رہا ہوں، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا، میں سپریم کورٹ کوٹ کر رہا ہوں، لیکن اب انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے ابھی کچھ لمحے بعد جو ہے وہ ثابت کرنا ہے کہ وہ جو بات کر رہے تھے ڈال کے، یعنی کہ وہ تہمت لگا رہے تھے، میں یہی کہوں گا وہ سپریم کورٹ میں تہمت لگا رہے تھے، وہ تہمت اب سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ہم آپ سے سیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں انہوں نے اب کلیئر کرنی ہیں۔ اب اس کے اندر جو آئینی ماہرین کو آپ نے کل سے آج تک جتنا سن لیا ہوگا، آپ کو میں نے کہا کہ کوئی ایک بھی اگر اس بات کے خلاف کوئی بات آئی ہوتی تو میں آپ سے وہ بھی شیئر کرتا، نام لے کے شیئر کرتا، کیونکہ میں نے کوئی نہیں چھوڑا۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں یا آپ وکیلوں کے ساتھ یا ماہر قانون کے ساتھ اگر آپ بات کریں گے تو وہ مجبور ہیں کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے، جو ڈائریکشنز لکھی ہوئی ہیں، جو آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں، جو قانون کہتا ہے، تو قانون سے ہٹ کر وہ اپنا دل کی بات نہیں کر سکتے۔ مطلب فار ایگزامپل اگر کسی کی جج کے دل میں یہ بات آ بھی جائے کہ یا اللہ حمزہ ہی بن جائے، لیکن وہ بھی کہیں گے کہ آئی ایم سوری، میری خواہش تو ہے مگر میں آپ کو سیو نہیں کر سکتا بیکاز قانون جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اپنی پسند ناپسند کی بات اس ٹائم نہیں ہو رہی ہے، اس ٹائم ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ٹوٹلی آئین اور قانون کی ہو رہی ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ 2 بجے جو ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ کس طریقے سے، حمزہ کو بھی بلایا ہے، حمزہ نے کرنا کچھ نہیں، حمزہ بولے گا جی میں نے کچھ نہیں کیا، یہ تو اس سے پوچھیں آپ، تو وہ ڈال دیں گے سارا، کیونکہ اگر وہ خود کچھ کہیں گے تو پھنس جائیں گے، تو لہٰذا وہ بولیں گے جی ڈپٹی اسپیکر کا قصور ہے، اس کو یہیں پہ لٹائیں۔ تو وہ جو ہے وہ سارا کا سارا جو بار ہے وہ ڈپٹی اسپیکر پر ڈالنے کی کوشش کریں گے میرے خیال میں، اور نون لیگ اپنے آپ کو اس سے بچائے گی، کیونکہ نون لیگ اگر لوز کرتی ہے تو وہ وہاں پر انہوں نے ایک چیز کریٹ کرنی ہے، کیونکہ جب تک الیکشن اناؤنس نہیں ہوں گے نا تو وہ ماحول میں تو ایک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی، وہ تو آپ کو برداشت کرنا ہی پڑے گا عوام کو، ڈالر نہیں نیچے آئے گا، آپ کی مارکیٹ نہیں شروع ہوگی، اسٹاک مارکیٹ نہیں چل سکتی، آپ کی معیشت نہیں اٹھ سکتی، وہ تمام چیزیں رکی ہوئی ہیں اس ٹائم، کیونکہ اس ٹائم جو ہے نا انٹرسٹ کیا ہے، گورنمنٹ کا انٹرسٹ کیا ہے، گورنمنٹ چاہ کیا رہی ہے، بس یہ کہ ہمیں، ہمارے مقدمے، ہمارے بچے، ہم۔ اب اس کے اندر سارا کا سارا یہ آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر کون پھنس گیا ہے؟ پاکستانی عوام۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔